اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آسمان پر ستاروں کی بہار ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ سبحان اللہ، یعنی آسمان کے جس قدر ستارے کھلے ہوئے ہیں اور آسمان کے ستاروں کی کثرت ہے، اے آقا آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا، حضور نے فرمایا، عائشہ وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو فوراً حضرت سیدہ عائشہ کے ذہن میں اور سوال آیا، عرض کی آقا پھر میرا والد، میرا بابا ابو بکر، پھر اس کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں اور ہجرت والی رات کی ایک نیکی ابو بکر کی نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، فرما عمر کی ساری نیکیاں کٹھی کر لو پر ابو بکر صدیق کی وہ ایک نیکی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کو آسمان کے ستاروں کے برابر قرار دیا، آسمان کے ستاروں کے۔ حالانکہ آسمان کے ستارے، یہاں ایک اور بات پیدا ہوتی ہے کہ آسمان کے ستاروں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ آسمان کے ستاروں کا شمار ناممکن ہے، آسمان کے ستارے کوئی گن نہیں سکتا۔ اس سے معلوم ہوا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ تھا کہ آسمان کے ستارے جس قدر کثیر ہوں، جس قدر لا تعداد ہوں، جس قدر ان گنت ہوں، بے شمار ہوں، کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میرے آقا ضرور جانتے ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کیا ہے۔ اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے یہ سوال کیا کہ کون ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ عمر ہے، سبحان اللہ، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو پھر دوبارہ عرض کیا، آقا پھر میرا والد، میرا بابا ابو بکر، پھر اس کی نیکیوں کا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس کی تو ایک نیکی عمر کی ساری نیکیاں برابر ہیں۔ فرمایا تیرے بابا کی یہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت، وہ شان بنائی ہے کہ خود حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنے لوگ بھی آئے اور انہوں نے میرے ساتھ احسانات کیے، میرے ساتھ حسن سلوک کیا، میرے ساتھ رواداری کی، میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا، میرے ساتھ کسی طرح کا بھی انہوں نے تعاون برتا، انہوں نے کسی طرح کا بھی کوئی میرے ساتھ مدد والا سلسلہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سب کے احسانات مصطفیٰ اتار کر جا رہا ہے، پر ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میرے ابو بکر کے میرے ساتھ جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، فرما ہر اعتبار سے ایسے احسانات ہیں، ابو بکر کا ایسا تعاون رہا، ایسی مدد رہی، ہر کسی کا احسان اتر سکتا ہے پر ابو بکر کا نہیں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن ادا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ ایک مرتبہ نا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم جب ابو بکر کو دیکھتے ہیں نا کہ نیکیوں کے اندر بڑی پہل کرنے والا، بڑی سبقت کرنے والا، تو ہم بھی کوشش کرتے کہ حضرت ابو بکر کا مقابلہ تو کریں، کم از کم آگے نہ نکلیں، برابر تو ہو جائیں۔ فرماتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کئی بار ایسا ہوا ہم نے مقابلے کا سوچا کہ ابو بکر کے ساتھ نیکیوں میں مقابلہ کریں، نیکیوں کے اندر پہل کرنے میں، سبقت کرنے میں ابو بکر کے ساتھ ہمارا تقابل ہو جائے، زیادہ نہ کم از کم برابر تو ہو جائیں۔ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے کوشش کی برابر تو برابر، آگے تو آگے، ہم کبھی آپ کے ساتھ بھی نہیں لگ سکے، آپ کے قریب تک بھی نہیں
پہنچ سکے کہ آپ کے سائے کو پالیں، آپ کے قریب تک پہنچ جائیں، آپ کے پاس تک پہنچ جائیں۔ فرما ہم نیکیوں کے اندر سابق ہوتے تو ابو بکر سباق ہوتے۔ سبحان اللہ۔ سابق اس کو کہتے ہیں جو دوسروں سے پہلے ہو، لیکن سباق اس کو کہتے ہیں جو پہلو سے بھی پہلے ہو، آگے والوں سے بھی آگے ہو، سابقین سے بھی زیادہ سبقت لے جانے والا ہو، اس کو کہتے ہیں سباق۔ فرماتے ہیں ہم سابق ہوتے تو پر ابو بکر کو سباق پاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ ہیں ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے تعاون مانگا تو ہر کسی نے اپنی بساط، اپنی حیثیت کے مطابق حضور کی بارگاہ میں تعاون پیش کیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی نا تو آپ نے کیا کیا، گھر کا سارا سامان اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آخر کے اندر نا حضرت صدیق اکبر نے سارا سامان گٹھڑیوں میں بند کر لیا حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، تو ابو بکر دیواروں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ وہ پہلے زمانے کے اندر سفیل ہوتی تھی، یا مطلب کوئی جالا، کوئی روشن دان، کوئی طاق، حضرت ابو بکر وہاں ہاتھ مار رہے تھے، کونے کھدرے کے اندر تلاش کر رہے تھے۔ کسی نے کہا ابو بکر کیا ڈھونڈ رہے ہو، سارا کچھ تو باندھ لیا؟ فرما ہاں میں ڈھونڈ یہ رہا ہوں کہ کہیں سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ ابو بکر کے عشق کی یہ اجازت ہی نہیں، عشق کا یہ تقاضا ہی نہیں کہ یار تعاون مانگے، یار قربانی مانگے اور ابو بکر کے گھر سوئی بھی باقی رہ جائے۔ ابو بکر کے گھر سوئی بھی باقی بچ جائے۔ فرما ابو بکر کا عشق اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، یار قربانی مانگے اور ابو بکر پیچھے رہ جائے۔ فرما سب کچھ قربان کر دوں گا، سوئی تک بھی قربان کر دوں گا۔ میں سوئی ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہیں سوئی بھی نہ رہ جائے۔ آئے ہم بھی ہیں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم دین کے لیے خرچ کرتے ہو اور مطلب اتنا خرچ کر دیتے ہو، یہ وہ فلاں زیادہ خرچ کرنے والے کو لوگ نشانہ بناتے ہیں نا، جو دین پر زیادہ خرچ کرے۔ خدا کی قسم ہم تو صرف خرچ کرتے ہیں، ابو بکر نے دین کے لیے خرچہ کر دیا ہے۔ صدیق اکبر نے دین کے لیے خرچہ کر دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے نا آخر کے اندر ایک کرتا تھا جس کو کھجور کے پتوں کے بٹن لگے ہوئے تھے، کہیں وہ شاخیں جو ہیں اللہ اکبر وہ لگی ہوئی ہیں، کہیں پتے لگے ہوئے ہیں، بڑا سادہ سا لباس ہے بوری کا۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں اے آقا آپ کا یار غار ابو بکر آج ایسا کام کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے اپنے یار سے پوچھو خدا پر راضی ہے؟ سبحان اللہ۔ آقا ابو بکر سے پوچھو خدا پر راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور بھی متحیر ہو گئے کہ میرے یار ابو بکر میرے غلام کی شان یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے خدا راضی ہو جائے، پر خدا جبرائیل کو بھیج کے پوچھتا ہے یار سے پوچھو تمہارا یار مجھ پہ راضی ہے؟ تمہارا یار راضی ہے یا ناراض ہے؟ حضور نے ابو بکر سے کہا تو ابو بکر نے عرض کی آقا میں کون ہوں، رب پر ناراض ہونے والا یا رب پر راضی نہ ہونے والا؟ ابو بکر راضی ہے، راضی ہے، راضی۔ اللہ اکبر۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، حالانکہ یہ شان کہ رب حضور کی رضا چاہتا ہے یہ حضور کی شان ہے۔ ہر کوئی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے پر رب مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے، رب اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے۔ لیکن محبوب کا فیض ایسا ہوا کہ محبوب کا جو محبوب ہے رب اسے بھی راضی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی سیدنا صدیق اکبر پر تو ایسا فیضان ہوا، ابو بکر صدیق پر ایسا فیضان کہ جب ہجرت کے موقع پر نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے، مکہ سے لے کر مدینہ تک صدیق اکبر کو حضور کا قرب حاصل رہا، حضور کا جوار، حضور کی ہمسائیگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر رہی۔ مدینہ طیبہ آئے، کہتے ہیں جب وہاں آئے نا تو پہلی نشست کے اندر اوائل ایام مدینہ منورہ کے اندر حضور کی ہجرت پاک کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہیں، جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہیں۔ لوگ جو آتے ہیں نا تو حضرت ابو بکر کی طرف کچھ لوگ مائل ہونے لگے،
وہ سمجھنے لگے شاید یہی آقا ہیں، یہی حضور ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو جب شبہ ہوا نا تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر کو پنکھا بنایا اور حضور پر جھلنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر پاک سے ہوا دینے لگے اور آپ نے اس عمل سے بتلایا، لوگوں تمہیں شبہ نہ ہو، تم مجھے شاید حضور سمجھ رہے ہو، میں حضور نہیں، میں حضور کا غلام ہوں۔ حضور تو آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ میں حضور کا غلام ہوں، حضور تو آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی، لوگوں کو شبہ کیوں لگا؟ کہتے ہیں لوگوں کو شبہ اس لیے لگا کہ اتنا طویل سفر حضور کی صحبت میں رہے اور اکیلے ابو بکر تھے حضور کے ساتھ۔ عامر بن فہیرہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، تو وہ غلام کی حیثیت سے رہے، لیکن یار کی حیثیت سے، مددگار کی حیثیت سے، صحابی کی حیثیت سے، اللہ اکبر، دوست ہونے کی حیثیت سے، راز و نیاز بانٹنے والا ہونے کی حیثیت سے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی، سنگی، دوست، ہمدم، مددگار ہونے کے اعتبار سے وہ تو صرف ابو بکر ہی تھے نا، تو حضور ابو بکر کی طرف دیکھتے، ابو بکر حضور کی طرف دیکھتے، کوئی تیسرا درمیان میں تھا ہی نہیں۔ حضرات گرامی، مکہ سے مدینہ تک یہی صورتحال رہی، تو کہتے ہیں یہ توجہ جو حضور کی ہوتی تھی نا ابو بکر صدیق کی طرف، اس کو کہتے ہیں توجہ ہے اتحادی، یعنی غلام آقا کو تکتا ہے، آقا غلام کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں یہ جو توجہ رہی نا، اس توجہ کا فیض یہ ہوا کہ حضور کے انوار، آقا کی تجلیات، آقا کا فیض، آقا کے حسن و جمال کے کرشمے، آقا کے کمالات فرما ابو بکر کے چہرے سے نظر آنے لگے، ابو بکر کے چہرے سے دکھائی دینے لگے۔ فرما بظاہر اگرچہ وہ ابو بکر کی ذات تھی، وہ حضور کی ذات تھی، لیکن اس انوارات کی برکت سے پتہ نہ چلتا تھا لوگوں کو حضور کون ہے اور غلام کون ہے۔ حضرات گرامی، یہ توجہ اتحادی کا کمال تھا، یہ توجہ اتحادی کا مظہر تھا کہ جناب صدیق اکبر کے چہرے سے حضور کے حسن والے آثار اور وہ کرشمے، اللہ اکبر، وہ تجلیات، وہ انوار برآمد ہو رہے تھے کہ دیکھنے والا پہچان ہی نہ سکتا تھا۔ جیسے حضرت سیدنا خواجہ اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت خواجہ اویس القرنی کی بارگاہ میں، ان کی خدمت میں جب آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو بھیجا اور فرما عمر، علی، یہ میرا جبہ لے جانا اور اویس کی خدمت میں پیش کرنا اور اسے کہنا اس جبے کو زیب تن کر لو اور میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما اویس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر، حضرت علی جب گئے، آپ فرماتے ہم نے دیکھا 5 بندے تھے جو بالکل ہم شکل، ہمیں پتہ نہ چلا کہ کس کو اویس سمجھیں اور کس کو جبہ پیش کریں، ہم تذبذب میں پڑ گئے۔ فرمایا جو اویس تھے نا وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، اصل اویس القرنی۔ آپ فرمانے لگے جبہ رکھ دو، جبہ خود بخود اٹھ کر جس کے جسم پر آ جائے وہی حقیقی اویس ہوگا، وہی حقیقی اویس ہوگا۔ فرماتے ہیں سب کی شکل ایک جیسی کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب حضرت اویس کرنی کے فیض یافتہ تھے، ان پر یہ توجہ اتحادی کا کمال تھا کہ دیکھنے والا پہچان نہ سکتا تھا کہ ان 5 میں حقیقی اویس کون ہے، خلیفہ کون ہے، مرید کون ہے، غلام کون ہے، کیونکہ آپ نے توجہ ایسی ڈالی تھی کہ سب کو اپنے جیسا بنا دیا تھا، سب کو ہم شکل بنا دیا تھا۔ حضرت گرامی، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نا خانقاہ کے اندر تشریف فرماتے، پہلے جو خانقاہیں ہوتی تھی وہاں لنگر بھی ملتا تھا، روح کی غذا بھی ملتی تھی، جسم کی غذا بھی ملتی تھی۔ اب تو جسم کی غذا شاید ملتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن خانقاہیں روحانی خوراک سے، غذا سے خالی ہو چکی ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی خانقاہیں ہوں گی جہاں روح کی غذا اور خوراک بھی ملتی ہوگی، ورنہ بس مرید کر لیا، مرید کر دینے کے بعد چھوڑ دیا،
وہ اپنی مرضی مرید کرتا رہے، چلتا رہے، جیسے زندگی بسر کرتا رہے۔ پہلے بزرگ سلوک کے راستے بھی طے کرواتے تھے، اور روح کو بھی، جسم کو بھی خانقاہ سے خوراک ملتی تھی، غذا ملتی تھی۔ تو جس طرح جسم پروان چڑھتے تھے ویسے روحیں بھی پروان چڑھتی تھی۔ جب جسم طاقتور ہو جائے تو پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دے، بھاری بھرکم چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دے، لیکن روح جب طاقتور بن جائے تو پھر اللہ کا ولی بیٹھا یہاں ہوتا ہے، اس کی روح پوری دنیا کی سیر کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پوری کائنات کو ہتھیلی کی مانند اپنی روحانی طاقت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں اگر کسی علاقے کے اندر دور دراز اس کا غلام اور مرید پھنس جائے مشکل کے اندر، وہ اپنی روحانی توجہ سے اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، روح بھی طاقتور ہو جاتی تھی۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ میں بے وقت مہمان آ گئے تو آپ نے نان بھائی سے فرمایا کہ بیٹا ان کو کھانا پیش کرنا ہے۔ نان بھائی نے عرض کی حضور کھانے کا وقت تو نہیں ہے، بہرحال کوشش کرتا ہوں۔ نان بھائی نے بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ کھانا جو ہے نا آپ کے مہمانوں کو حاضر کر دیا۔ مہمانوں نے کھانا تناول کیا تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا نان بھائی آج تو نے میرا دل خوش کیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ نان بھائی عرض کرتا ہے حضور بس رب کا دیا ہوا بہت ہے، بس آپ دعائی فرما دیں، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، بس آپ کو میں نے خوش کرنا تھا، خوش کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ نے ایک دو بار کہا نا تو پہلے تو وہ نہیں مانگ رہا تھا، اب اس نے عرض کیا حضور اگر دینا چاہتے ہیں تو اپنے جیسا باقی باللہ بنا دیں، اپنے جیسا بنا دیں۔ آپ حیران، آپ نے فرمایا ارے بھائی مجھ جیسا بننے کے لیے کیا کوئی مطلب یہ عام سی بات ہے؟ ہم نے تو بڑے پاپڑ بیلے ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، پھر جا کے باقی باللہ قطب الدین بختیار کاکی کا پیر ایسے تو نہیں بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ آپ نے فرمایا، نان بھائی نے عرض کی حضور آپ پہلے دینا چاہتے تھے، میں لینا نہیں چاہتا تھا، اب میں لینا چاہتا ہوں، آپ دینا نہیں چاہتے، لیکن یہ دروازہ سخی کا ہے، یہ دروازہ اللہ کے ولی کا ہے، یہاں سے خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا، آپ دے سکتے ہیں۔ حضور میں لینے والا بن گیا ہوں، آپ مجھے عطا فرما دیں، بس اگر بنانا ہے تو اپنے جیسا بنا دیں۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے حجرے میں لے گئے۔ 3 دن پورے خواجہ باقی باللہ اور نان بھائی کمرے میں رہے، حجرے میں رہے۔ 3 دن کے بعد جب باہر آئے نا، روایات کے اندر آتا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا تو نہیں لگتا تھا باقی باللہ کون ہے، نان بھائی کون ہے۔ فرما سیرت ہی نہیں بدلی تھی، اور صورت بھی بدل ڈالی۔ یہ تو اللہ والے کی توجہ ہے کہ صرف سیرت ہی نہیں بدلتا، صورت بھی بدل دیتا ہے۔ آمنہ کے لال کی توجہ کا عالم کیا ہوگا؟ یہی تو وجہ تھی، دیکھنے والے نے دیکھا تو وہ شبہ کرنے لگا۔ ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا ارے آقا یہ ہے غلام ہے۔ حضرات گرامی، توجہ اتحادی کا بڑا کمال ہوتا ہے، لیکن برداشت کوئی کر سکتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ کا غلام برداشت نہ کر سکا، 3 دن کے اندر وہ وصال کر گیا۔ حضرات گرامی، توجہ اتحادی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا عائشہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام ہیں، حضور نے سیدہ عائشہ کو بلایا، فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے۔ کیا کر دے؟ نماز پڑھا دے۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر علالت بڑھ گئی تھی کہ اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، بظاہر حضور چل کر نہیں آ سکتے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد ہے رقیق القلب، بڑا نرم دل ہے، وہ آپ کو مصلی امامت پہ نہیں دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا، حضور ابو بکر سے یہ کام نہ کروائیں، آپ یہ کام عمر سے کروا دیں۔ حضور نے پھر فرما ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ نے پھر یہی بات دہرائی، سرکار نے پھر فرمایا، اما عائشہ نے پھر یہی بات دہرائی، تو حضور نے فرمایا تم تو مجھے یوسف والیاں لگتی ہو، فرمایا جو کچھ کہہ دیا ہے اس پہ عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر کو کہا گیا کہ حضور فرماتے ہیں نماز پڑھا دو، حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری علالت کو دیکھ کر کہہ تو ایسا دیا کہ حضور کر دیتے ہیں، لیکن آگے عمل کچھ اور طریقے سے کروایا جا رہا تھا کہ حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے،
اور تکبیر کی جب آواز آئی نا تو آقا علیہ السلام نے سنی، چونکہ حجرہ مبارکہ کا جو دروازہ تھا عین محراب مسجد نبوی میں تھا، یعنی حجرہ مبارکہ جہاں آقا علیہ السلام کا گنبد خضرا ہے، یہی حضور کا حجرہ پاک تھا، یہ اماں عائشہ کا حجرہ پاک تھا، اور حجرے بھی ساتھ تھے لائن کے اندر۔ ہر اماں کا، ہر ام المومنین کا، حضور کی زوجہ کا الگ الگ حجرہ تھا، جتنے بھی امہات تھیں سب کا الگ الگ حجرہ تھا، اور یہ حجرہ اماں عائشہ کا تھا جس میں حضور کا روضہ انور ہے، کیونکہ حضور کو پیار اماں عائشہ سے تھا نا۔ وہ حضرت مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے، ختم شریف دیتے، لنگر طعام جو بھی ہوتا، کلام، اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے۔ تو آقا علیہ السلام ایک دن خواب میں آئے، فرمایا شیخ احمد میری بارگاہ میں تحفہ تو پیش کرتے ہو، پر جن کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں ان کا تو نام ہی نہیں لیتے ہو۔ نہیں توجہ کی تھی، بولو محبت۔ حضور نے فرمایا جن کے گھر میں کھانا کھاتا ہوں اس کا تو تم نام ہی نہیں لیتے۔ عرض کی آقا آپ کہاں کھانا تناول فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تجھے نہیں پتا، میں تو کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، اگر مجھے کچھ بھیجنا ہے تو عائشہ کے ذریعے بھیجا کرو۔ تو حضرت مجدد علی ثانی پھر جب ختم پڑھتے اور دعا مانگتے تو اماں عائشہ کا نام بھی لیتے کہ میں ان کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، تو اسی حجرے کے اندر آقا علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، حضور کی قبر انور ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے حجرے کا جو دروازہ تھا وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ جب حضرت عمر نے تکبیر کہی، آقا علیہ السلام نے سنی تو حضور نے فرمایا لا لا لا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے لوگوں، عمر کو نہیں ابو بکر کو آگے کرو، اور ابو بکر کو آگے میں نے نہیں کیا، خدا نے کیا ہے، اسے امام میں نے نہیں، اسے خدا نے امام بنایا ہے، تو تم کون ہو اسے امام نہ بناؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ فرمائیں آپ، پہلے اماں عائشہ نے تجویز دی کہ آقا اسے نہ کھڑا کریں، یہ برداشت نہیں کر سکے گا آپ کو نہ دیکھ کر، تو سرکار نے پھر بھی ان کو تنبیہ کر دی کہ تم تو یوسف والیاں ہو، تم تو اپنی باتیں کرتی ہو، فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اور پھر جب حضرت عمر کھڑے ہوئے سرکار نے پھر بھی منع فرما دیا۔ پتہ چلا حضور بتانا یہ چاہتے تھے لوگوں جس کو مصلی پہ میں مصطفیٰ کھڑا کر رہا ہوں یہی میرے بعد تمہارا امام ہوگا۔ اب اگر کوئی خلافت صدیق اکبر کے اندر آئیں بائیں شائیں کرے، ادھر ادھر کی مارے، اپنی منطق چلائے تو وہ بڑا بے ایمان بندہ ہے، بے ایمان ہے، ابو بکر کا دشمن ہے، ابو بکر سے عداوت رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو مولا علی نے بھی فرما دیا تھا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا لوگوں جس کو ہمارے نبی نے ہماری دنیا کا امام بنایا ہے ہم اسے اپنے دین کا بھی امام سمجھتے ہیں، اور جس حضور نے جسے ہمارے دین کا امام بنایا ہم اسے دنیا کا بھی امام سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی اصل ہے تو یہی نا مسئلہ، جو دین کا امام ہے وہی دنیا کا امام ہے۔ آج معاملہ برعکس ہے، دین کا امام اور ہے، دنیا کا امام اور ہے۔ حضرات گرامی جب سے یہ سلسلہ چلا ہے نا تب سے دین کا سلسلہ پیچھے ہو گیا ہے۔ چونکہ آج یہ بڑے بڑے پیروں سے بھی آپ نے سنا ہوگا، بزرگ مولویوں کا کیا کام ہے، بزرگوں کا کیا کام ہے سیاست میں آنا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر دین والے سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر وہ آئیں گے جو اسلام کا نام ہی نہیں لیتے ہوں گے، جو آپ کی شریعت کو مانتے بھی نہیں ہوں گے، جو آپ کے نبی کے نام لیوا بھی نہیں ہوں گے، پھر تو سیاست میں وہ آئیں گے نا۔ تو قدغن لگاؤ، لاٹھی لے کر بیٹھ جاؤ، کسی مولوی نے سیاست میں نہیں آنا، آئے گا تو مسجد سے ہٹا دیں گے، کسی پیر نے سیاست میں نہیں آنا، آئے گا تو بیعت توڑ دیں گے۔ او میرے بھائیوں، سیاست وہ ہونی چاہیے جو خلفائے راشدین والی تھی، لیکن سیاست کرنی ہی علماء نے ہے، کرنی ہی پیران اعظام نے ہے۔ اگر یہ اسلام کا نام لینے والے سیاست کو چھوڑ دیں گے پھر سیاست وہ کریں گے جو اسلام کا نام تو نام لینا اسلام کے دشمن ہوں گے، دشمن۔ تو آج کا نظر نہیں آ رہا، جن کو ہم سیاست میں لے آتے ہیں اور کہتے ہیں سیاست کرنا تمہارا حق ہے،
سیاست کرنا نہ پیران اعظام کا حق ہے، سیاست کرنا نہ علماء کرام کا حق ہے، سیاست کرنا نہ دین والوں کا کام ہے، نہ اسلام والوں کا کام ہے، سیاست کرنا تمہارا کام ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر قرآن کے خلاف قانون بنتے ہیں، اسلام کے خلاف بنتے ہیں، نبی کی توہین ہوتی ہے، کچھ پتہ ہی بھی نہیں ہوتا، قرآن کی توہین ہوتی ہے، جوں تک نہیں رینگتی ہیں جی، دین کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، اڑا دی جاتی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، حضرت مولا علی کا فرمان، آپ سے جب پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہو خلافت ابو بکر کے بارے، حضرت علی سے پوچھا گیا، توجہ کریں، حضرت علی سے پوچھا گیا خلافت ابو بکر کے بارے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرا کیا نظریہ ہو، نظریہ تو حضور نے عطا فرما دیا، نظریہ تو سرکار نے دے دیا۔ پوچھا گیا وہ کیا حضور نے 8 دن اپنی ظاہری زندگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا؟ ابو بکر کو تمہارا امام نہیں بنایا؟ کہا بالکل بنایا۔ حضرت مولا علی نے کہا تو پھر سوال ہی کیسا ہے، پھر نظریہ کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا جس ابو بکر کو میرے نبی نے دین کا امام بنایا ہے وہی ہماری دنیا کا بھی امام ہے، دین کا امام بھی وہی ہے، دنیا کا امام بھی وہی ہے۔ دین کی امامت کی دستار اور پگڑی بھی ابو بکر کے سر ہے، دنیا کی امامت کی دستار اور پگڑی بھی ابو بکر کے سر ہے۔ یہ نہیں کہ دین کی امامت تو اس کو دینی ہے جو اسلام کا نام لیوا ہے، لیکن دنیا کی امامت اس کے حوالے کرنی ہے جو اسلام کا دشمن ہے۔ تو میرے بھائیوں پھر دین پرائیویٹ ہو جائے گا، اسلام پرائیویٹ ہو جائے گا، مساجد پرائیویٹ ہو جائیں گی، پھر ان کا کوئی مطلب پرسان حال بھی نہیں ہوگا، پھر ان کا جو حال ہوگا نا مساجد کا، مدارس کا، قرآن والوں کا، دین والوں کا، اللہ رسول والوں کا، پھر اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، اور وہ سارا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بزرگ تھے نا، لیکن جرأت کا عالم یہ تھا، ایک مرتبہ شام کی مہم پہ بھیجا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو، آپ کو بنایا سپہ سالار اور ملک شام بھیجا ایک لشکر کے ساتھ۔ حضرت ابو عبیدہ کے جو سپاہی تھے نا وہ تھوڑے کمزور ہونے لگے اور تعداد بھی کم تھی، تو حضرت ابو عبیدہ نے لیٹر لکھا، خط لکھا، آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر قیصر روم کہتا ہے میں اس قدر فوج بھیجوں گا کہ پورے ملک شام میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، اور میری فوج کو ملک شام کی دھرتی سنبھال بھی نہیں سکے گی۔ حضرت ابو بکر کو لیٹر لکھا، اب ہم کیا کریں، ہم تو اتنا نہیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت ابو بکر بزدل حکمران تو نہیں تھے نا، حضور کے بزرگ صحابی ضرور تھے، عمر رسیدہ ضرور تھے، لیکن جرأت مند تھے، اللہ اکبر، غیرت مند بھی تھے اور جرأت مند بھی تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو عبیدہ دل چھوٹا نہیں کرنا، ہم نہ تعداد میں کم ہیں اور نہ ہم کمزور ہیں، میں بھی اتنی فوج بھیجوں گا جو قیصر روم کی فوج سے دگنا ہوگی۔ فرما قیصر روم کی فوج سے دگنا ہوگی۔ فرمایا دل چھوٹا نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی، لڑتے رہو۔ ابو بکر کو بھی آنا پڑا، ابو بکر مدینہ چھوڑ کے خود آئے گا۔ یہ ہوتے ہیں حضور کے غلام اور یہ ہوتے ہیں مسلمان حکمران، یہ ٹڈی دل رکھنے والے حکمران جن کے پاس ایٹم بم بھی ہو، جن کے پاس میزائل بھی ہو، جن کے پاس غوری بھی ہو، جن کے پاس خالد بن ولید بھی ہو، جن کے پاس سارا دنیا کا ساز و سامان ہو، لیکن یہ ٹڈی دل رکھنے والے حکمران یہ صرف جرأت مندانہ بیان بھی نہیں دے سکتے۔ آج دیکھو اسرائیل کے اندر، اللہ اکبر، وہ سارے خنزیر خونخوار دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن غزہ کی دھرتی، فلسطین کی دھرتی لہولہان ہے، قبرستان بڑھ چکی ہے، اجڑ چکی ہے، مسلمان حکمرانوں کے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کون سا دین لانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی دین لانا چاہتے ہیں جو ابو بکر صدیق والا تھا۔